السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں، میں بھی اس وقت سفر پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ موجود ہوں۔ ایک خاتون کو امریکہ میں وہاں کی جو کسٹم والے تھے انہوں نے روک کر اس سے جب پوچھ گچھ کی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی نشہ آور، کوئی وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتہ۔ پھر جب اس کی عمر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 86 سال کی وہ عورت تھی، کافی بوڑھی، اور وہ کہتی کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ کسٹم والے جو ہے ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، انہوں نے فوری طور پر جب اسکین کیا تو ان کو شک ہو گیا کہ اس کے ٹیچی میں کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اب پرابلم یہ ہوئی کہ وہ عورت کہتی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا بھی۔ پھر انہوں نے اس میں سے ایسی نشہ آور چیزیں نکالی جو لوگوں کی زندگی تباہ کرتی ہیں، اور اس طرح پھر اس سے پوچھ گچھ کی، پہلے وہ مانے نہ، پھر پولیس والوں نے کہا کہ یہ آخری چانس ہے آپ کے پاس، آپ ہمیں سچ بتا دیں ورنہ آپ کو جیل ہوگی۔ وہ ڈر گئی اور پھر اس نے بتایا کہ ہاں مجھے کسی نے یہ پیکٹ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اتنے پیسے ہم دیں گے آپ کو، اور پھر وہ اس کام کے لیے راضی ہوئی۔ اس میں جو سب سے ضروری چیز آپ کو بتانے والی یہ چند منٹ میں کہ بوڑھے لوگوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان سے بھی کئی دفعہ بوڑھے لوگ آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، لندن سے جرمنی ایک فیملی آ رہی تھی، ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بھی آ گئی غیر قانونی طور پر، مگر وہ بارڈر پہ چیک ہوگی، اور چیک ہونے کے بعد پھر وہ 1.5-2 سال سزا اس کو ہوئی۔ اس کے بعد ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے جو ادارے تھے انہوں نے کہا جناب کہ اس کو معاف کر دے، اور پھر اسے واپس پاکستان بھجوایا گیا۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے سعودی عرب سے بھی لکھا کہ جناب یہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز دے دی جاتی ہے، اور چیز دینے کے بعد پھر ہم لوگ جب سعودی عرب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ ہی بتا دوں، کچھ لوگ پیکٹ بھیجتے ہیں اور پیکٹ میں ایسی نشہ آور چیزیں بھیج دیتے ہیں، اور پھر ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا کہ وہ اپنا جس کسٹم والے نے چیک کیا انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ اس میں تو کوئی نشہ آور چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے اس ایڈریس کے اوپر ایک فرضی پیکٹ بنا کر بھیجا، اور پھر وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ کافی محنت کرنی پڑی اور پورے گینگ کو گرفتار کیا، پورا جو بھی ان کا نیٹ ورک تھا اس کو پھر پکڑ لیا انہوں نے۔ کئیوں کو جیل ہوئی، کئیوں کو تھوڑی بہت جرمانہ ہوا۔ تو یہ میں صرف آپ کے لیے پروگرام کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز کہیں پہ بھیجیں، ایک تو کسی پہ اعتماد نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اگر اعتماد کر ہی رہے ہیں تو جو چیز کوئی دے رہا ہے اسے کھول کے چیک کریں اچھی طرح۔ مجھے پچھلے دنوں بھی کسی نے بتایا کہ کسی نے کوئی سامان دیا تو اس کے اندر کسی نے پاسورڈ رکھ دیا، تو کہنے لگا میں نے جب چیک کیا کھول کے تو پاسورڈ پڑا ہوا تھا تصویروں کے اندر، میں نے پھر وہ جلا دیا، اور انہوں نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے ہمارا سامان پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو جناب یہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، چاہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، دور کے رشتہ دار ہوں، اعتماد کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچیں کہ آپ نے جو ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں یہ بندے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو پاکستانی ایک ایکٹر بھی تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس کو بھی کسی نے کوئی چیز دے دی تھی، وہ بھی 5 سال جیل میں پھر رہا، اور پھر انگلینڈ کی جیل میں رہ کے گیا ہوا ہے۔ اس لیے جب بھی سفر کریں، کیونکہ آج کل لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جناب یہ سامان لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، بہت ہی قریبی دوست تھا، مجھے سامان دے گیا کچھ چھوٹا موٹا، تو میں نے ان کے گھر دے دیا یہاں آ کے۔ کوئی 2 ماہ بعد مجھے فون آیا کہ یار وہ اس میں ایک سونے کی چین تھی، میں کہا میں تو کھول کے نہیں دیکھا،
تو وہ سامان کدھر ہے؟ کہتا وہ تو گھر میں ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ میں کھولو، وہ کھولا تو اس میں سے وہ نکل رہا ہی، مجھے بتایا ہی نہیں۔ ہمارے لوگ ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ آپ احتیاط کریں۔ یہ لندن سے میں جرمنی آ رہا تھا، تو جو بھی چیز ہو اس کو کھول کے اچھی طرح چیک کریں کہ یہاں اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے پریشانی بن جائے، کیونکہ اگر کوئی پریشانی بن گئی وہ تو پکڑے جائیں گے، مگر آپ کا بھی حصہ اس میں آ جاتا ہے، آپ کو بھی سزا ہوتی ہے، آپ کو بھی پھر جیل میں جانا پڑے گا، وکیل کرنا پڑے گا، آپ کا سفر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ کئی لوگ یہاں سے اب جاتے ہیں پیسے لے جو ہمارے اتنے پیسے لے جو، وہ بھی احتیاط کرے، مکمل آج کل چیکنگ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ بینیفٹ لے رہے ہیں تو اس کے لیے 10,000 یورو یا 10,000 ڈالر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں جناب آپ کے پاس پیسے کدھر سے آئے، اگر بینک سے نکالیں تو بینک کی اسٹیٹمنٹ دکھاؤ، آن لائن بینکنگ آج کل ہر چیز آن لائن مل جاتی ہے۔ تو جب بھی سفر کرے یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، اور کیونکہ پاکستان سے کچھ 40,000 پاسپورٹ روزانہ بن رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، تو کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ جو بوڑھی خواتین ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں میں بتا رہا تھا اس کو 3 سال جیل ہوئی اس بوڑھی خاتون کو، وہ ساتھیوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ تو جناب راہ جاتی مصیبت گلے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتایا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔